Para 23, Surah Safat, ayat number 1 till the end of the surah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ صفات شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ سورہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی. In this surah there is a rejection of the angels being gods. یعنی اس سورہ میں ملائکہ کا الہ ہونے کا رد ہے اور شرک کی تردید ہے. چلیں شروع کرتے ہیں. فرسٹ آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صف بستہ کھڑے ہونے والوں فرشتوں کی قسم، یعنی کہ جو لائنڈ اپ اینجلز تھے ان کی قسم اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں. پھر ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، پھر ان کی جو ذکر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. دیکھیں تمام جو مفسرین ہیں دے اگری کہ اس سورہ کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں جن میں قسم اٹھائی گئی ہے، ان سے مراد فرشتے ہیں. اور اس بات کی کنفرمیشن اس حدیث سے بھی ہو جاتی ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو، یعنی کہ روز بنایا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں. تم لوگ سب سے پہلے اگلی رو پوری کیا کرو اور پھر رو میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو. یہ مسلم کی حدیث ہے. اچھا پہلی آیت میں نا میری بہنوں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو اللہ کے آرڈرز کا ویٹ کرتے ہیں اور ہر وقت لائنڈ اپ کھڑے رہتے ہیں، اور یہی ان کی عبادت ہے کہ ادھر اللہ کا حکم ہوا اور ادھر فوراً انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. دوسری آیت میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو پلاننگ آف دا افیئرز آف دا یونیورس پر ڈپیوٹڈ ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ کا حکم بجا لائیں. ڈانٹنے ڈپٹنے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی دوسری قسم کے فرشتوں میں وہ گروپس بھی شامل ہیں جو مجرموں اور نافرمانوں پر لعنت کرتے ہیں، اور انسانوں پر جو عذاب آتے ہیں انہی کے تھرو آتے ہیں. اور جو تیسرے گروپ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو خود بھی اللہ کے ذکر میں بزی رہتے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کا مینز بھی بنتے ہیں، پیغمبروں پر اللہ کا حکم لاتے ہیں اور نیک لوگوں کے دلوں میں القاء اور الہام کیا کرتے ہیں. آیت نمبر 4. یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور تمام مشرقوں کا. دیکھیں دس مینس کہ ایوری پوائنٹ آف دا رائزنگ آف دا سن، مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا سورج، تو یہاں مشارق کے بعد مغارب کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ زمین کا ہر ایریا اور ہر پوائنٹ مشرق بھی اور مغرب بھی. اب بھلا پوچھیں وہ کیوں؟ دیکھیں اگر ہم کسی وقت سورج کو کسی جگہ پہ غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں تو ایگزیکٹلی اسی وقت اسی مقام پر کسی دوسرے علاقے کے لوگ اسے طلوع ہوتا دیکھ رہے ہیں. اسی لیے سورج کے طلوع اور غروب کے حوالے سے مشرق اور مغرب کا ذکر الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ زمین کے تمام مقامات مشارق ہی ہیں، یعنی ہر جگہ سے کسی نہ کسی وقت پر سن رائز ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے. آیت نمبر 6. ہم نے مزین کر دیا ہے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زیبائش سے، یعنی کہ سب سے قریب والا جو آسمان ہے نا جو دنیا کے سب سے قریب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیوٹیفائی کر دیا ہے سٹارز کے ساتھ. آیت نمبر 7. اور حفاظت کی خاطر ہر سرکش شیطان سے. دیکھیں جنات جو ہے نا، جنات کو آگ کی لپٹ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. جیسے برڈز آسانی سے ادھر ادھر پھرتے ہیں نا، اسی طرح جنات بھی
سولر سسٹم میں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں. البتہ سولر سسٹم کی لمٹس کراس کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہے. لیکن ان اسپائٹ آف دس بعض ڈیفائنٹ جن جو ہوتے ہیں، سرکش جنات جو ہوتے ہیں، اپنی لمٹس کراس کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیاطین جن فرشتوں سے کانٹیکٹ کرنے اور کسی نہ کسی حد تک ان سے کچھ انفارمیشن لینے کی ابیلٹی رکھتے ہیں. تو فرشتے احکام لے کر جب آسمان دنیا کی طرف نزول کرتے ہیں نا، تو شیطان جن ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کر رکھا ہے، اسپیشلی نزول وحی کے زمانے میں. آیت نمبر 8، وہ سن نہیں پاتے ملائے اعلیٰ کی باتیں اور ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے. ایسے سمجھ لیں جیسے ان پر میزائل فائر کیے جاتے ہیں. ہم نے کبھی شوٹنگ سٹارز دیکھے ہیں ایسے. آیت نمبر 9، بھگانے کے لیے اور ان کے لیے پھر ایک دائمی عذاب ہے، سوائے اس کے کہ جو کوئی اچک لے کوئی چیز تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ. سی دا شوٹنگ سٹار. اللہ نوز بیسٹ. یعنی ان میں سے جو کوئی اپنی لمٹس کراس کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو وہ جیسے میزائل سمجھ لیں، تو اس میزائل کا وہ شکار ہو جاتا ہے. آیت نمبر 11، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا وہ کچھ جو ہم نے پیدا کیا. دیکھیں یہ کفار مشرکین کہتے تھے نا کہ مر جانے کے بعد ان کا پھر سے زندہ ہو جانا کیسے پاسبل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم جیسے انسانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس یونیورس کو بنانا. اور یہ کہ جس اللہ نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، اس کے اندر سورج اور چاند کا ایک سسٹم بنا دیا ہے، سیاروں کا، ستاروں کا اور گیلیکسیز کی ایک پوری دنیا آباد ہے. کیا تم اس اللہ کے بارے میں خیال کرتے ہو کہ وہ تمہیں پھر سے پیدا نہیں کر سکے گا. آیت 11 کنٹینیوز، ان کو تو ہم نے پیدا کیا ہے ایک لیسدار گارے سے، یعنی کہ سٹکی کلے سے، یعنی کہ وہ ایسا گارا تھا جو فرمنٹیشن کی وجہ سے نا سٹکی سا ہو گیا تھا. آیت 12، بلکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایٹیٹیوڈ پر حیران ہوا کرتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں تو انہیں اچھے مورلز کی تعلیم دیتا ہوں، انہیں توحید کی طرف بلاتا ہوں، مگر یہ لوگ میری ان باتوں پر غور کرنے اور میری اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے الٹا اس کا مذاق اڑاتے، ریڈیکیول کرتے ہیں. آیت 13، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں مگر ایک کھلا جادو. وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی کہ مرنے کے بعد انسانی گوشت تو آپ کو پتہ ہے کہ جلدی گل سڑ کر مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن ہڈیوں کا الگ سے ذکر اس لیے ہوا ہے کہ یہ سخت ہوتی ہیں اور بوسیدہ یعنی راٹنگ کے باوجود بھی لمبے عرصے تک وہ موجود رہتی ہیں. آیت نمبر 17، اور کیا پہلے زمانے کے ہمارے آباء و اجداد کو بھی، یعنی کہ they said کہ ہمارے فادرز اینڈ گرینڈ فادرز کو بھی، یعنی کیا تم ہمارے ان فادرز اور گرینڈ فادرز کو بھی زندہ کر لو گے جنہیں فوت ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں اور ان کی ہڈیاں تک بھی مٹی ہو چکی ہیں. آیت نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ہاں، یعنی کہ تم اٹھائے بھی جاؤ گے اور تم ذلیل بھی ہوگے. یعنی نہ صرف تم سب کو اٹھا لیا جائے گا بلکہ اس وقت تمہیں اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے they would be humiliated. آیت 19،
بس وہ ایک زور کی ڈانٹ ہوگی تو جب ہی وہ زندہ ہو کر دیکھنے لگیں گے. یعنی کہ اللہ کی طرف سے نا ایک زوردار ڈانٹ ہوگی، پھر وہ امیڈیٹلی جیتے جاگتے انسانوں کی صورت اختیار کر لیں گے. آئی 20. اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ تو بدلے کا دن ہے. اچھا میری بہنوں، ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، عربک ٹرانسلیشن دیکھیں، عربک میں دیکھیں آئی 20 میں یوم الدین کا ہی ذکر ہوئی ہے. مالک اللہ ہے، یعنی یہ تو وہی جزا و سزا کا دن آ گیا جس کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا جاتا تھا اور ہم بار بار اس کو نگیٹ کرتے تھے. آئی 21. اس وقت انہیں کہا جائے گا ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، یعنی ڈینائی کیا کرتے تھے. آئی 22. پھر حکم دیا جائے گا جمع کرو ان سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کو بھی جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کے سوا. یعنی پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کافروں، مشرکوں اور ہر طرح کے مجرموں کو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، سب کو ایک جگہ جمع کر لو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی ساتھ ہی لے آؤ. آئی 23 says پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، یعنی کہ اب ذرا جہنم کے راستے کی طرف ان کو اسکارٹ کرو. استغفر اللہ. آئی 24 says اور انہیں ذرا روکو، ابھی ان سے کچھ پوچھا جائے گا. یا اللہ ہمیں بچا لینا ان لوگوں سے، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، یا اللہ ہماری جنریشنز میں سے کوئی ایسے لوگوں میں نہ شامل ہو. آئی 25 یہ تمہیں کیا ہو کیا ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یعنی دنیا میں تو تم بہت طاقتور تھے، وہاں تو تمہیں اپنی محفلوں میں، اپنی پارٹیز پر بڑا غرور تھا. وہاں تو یہ جو ابو جہل تھا وہ بڑا فخر کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ دیکھو میری مجلس کس قدر آباد ہے. سورہ مریم آیت 73 میں ہم نے یہ پڑھا ہے. اور دیکھو میرے ہاں کیسے کیسے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، ابو جہل ایسے کہتا تھا. تو آج وہ تمہارے فرینڈز، جتھے دار، حمایتی سب کے سب بے بس کیوں ہو گئے؟ اللہ کہیں گے کہ ویئر آر دے؟ اب تم ایک ہی حکم پر جہنم کی طرف کیوں چل پڑے ہو؟ اب تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ آئی 26 says بلکہ آج تو یہ بہت فرما بردار بنے ہوئے ہیں، یعنی آج تو یہ بغیر کسی ریزسٹنس کے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہے ہیں. آئی 27 اور پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، کہیں گے تم ہی تو آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے دبدبے کے ساتھ، یعنی کہ تم ہمارے سردار تھے، ہمارے لیڈرز تھے اور اپنی اس پوزیشن کا روب جما کر ہمیں فورس کرتے تھے کہ ہم آپ کو فالو کریں. آئی 29 says وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور ہمیں تم پر کوئی اختیار تو نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے. تو اب ثابت ہو گیا ہے ہم پر ہمارے رب کا قول، اب تو ہمیں عذاب کا مزہ چکھنا ہی ہوگا. استغفر اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی فرما دیا تھا. سورہ السجدہ کی آیت 13 یاد کر لیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتی ہوں. اللہ سیز میں بھر کر رہوں گا جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور انسانوں سے. دیکھیں تو اللہ کی بات تو سچ ہے نا، اور پھر وہ لوگ جہنم کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. آیت 32 تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، ہم خود بھی تو گمراہ تھے. یعنی کہ تم لوگ ٹھیک کہتے ہو کہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ ہم خود ہدایت پر تھے اور تمہاری گمراہی کا ریزن بنے، بلکہ ہم خود بھی گمراہ تھے، اس لیے تم لوگوں کو بھی ہم اسی تباہی کے راستے پر لے آئے. میری بہنوں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں.
پلیز بی ویری کیئرفل جب کسی لیڈر کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی عالم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ لیا کریں کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ کیا ہمیں اللہ سے جوڑ رہا ہے یا ہمیں اپنے آپ سے جوڑ رہا ہے۔ آیت 33، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے، یقیناً ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ استکبار کرتے تھے۔ یعنی کہ جب ان کے سامنے کلمے کا ذکر کیا جاتا تھا کہ اللہ ایک ہے تو وہ اپنے گھمنڈ میں اس کا مذاق اڑاتے تھے، ریڈیکیول کیا کرتے تھے۔ آیت 36 says، اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ لوگ ایسے بیڈ ورڈز استعمال کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ان کے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہم کئی جنریشن سے پوجا کر رہے ہیں۔ آیت 37، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے اور انہوں نے تصدیق کی تمام رسولوں کی۔ اب تمہیں یقیناً دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہیں بدلہ نہیں مل رہا مگر اسی کا جو کچھ تم کرتے رہے تھے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ یعنی کہ آج اللہ کے جو اسپیشل بندے ہیں وہی اس برے انجام سے ان کو سیفٹی ملے گی۔ دیکھیں مخلص لام کی زبر کے ساتھ جب آتا ہے نا تو اس کے معنی خالص کیا گیا ہے۔ یہاں وہ بندے مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہو، جنہیں اپنے لیے چن کر الگ کر لیا ہو۔ یا اللہ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لینا۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لینا۔ یا الہی ہمیں معاف کر دینا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ آیت 41، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، یعنی میوے، اور ان کا اکرام کیا جائے گا نعمتوں والے باغات میں۔ وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، گردش کر رہے ہوں گے ان پر نفیس شراب کے پیالوں کے ساتھ۔ یعنی کہ وہ شراب جو ہے وہ صاف شفاف اور بغیر کسی نشے کی ہوگی۔ آیت 46، بالکل سفید انتہائی لذیذ پینے والوں کے لیے اس میں نہ تو سرگرانی کی کیفیت ہوگی اور نہ ہی وہ اس سے بہکیں گے۔ یعنی کہ اس ڈرنک کو پی کر ایک سرور کی کیفیت تو ہوگی مگر نہ تو اس سے سر بھاری ہوگا اور نہ ہی وہ ہیڈینس لائے گی۔ آیت 48، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی، گویا وہ انڈے ہوں چھپا کر رکھے گئے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں زندہ کر کے بدلا دیا جائے گا؟ یعنی کہ میرا وہ جو فرینڈ تھا، وہ جو اکوینٹنس تھا، دنیا میں حیرت سے مجھے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پر یقین رکھتے ہو کہ ہم جب مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا اور ہمارے اچھے برے اعمال کی ہمیں سزا بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی۔ آیت 54 says، کوئی کہنے والا کہے گا کیا اب تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہو گے؟ یعنی کہ دیکھیں جو شخص یہ اب جنت کی باتیں ہو رہی ہیں نا، جو شخص تمہیں اس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا اس وقت تم اسے دیکھنا چاہو گے؟ somebody will ask that کہ اب وہ کس حال میں ہے۔ دیکھیں گویا اہل جنت کے لیے وہاں یہ ارینجمنٹ بھی ہوگا کہ وہ جس سے ملنا چاہیں گے مل لیں گے اور جو دیکھنا چاہیں گے دیکھ لیں گے۔ آیت 55 says، تو وہ جھانکے گا اور اسے دیکھے گا دوزخ کے عین درمیان میں۔ اب دیکھیں وہ جنت میں بیٹھا ہے اور اب وہ دیکھ رہا ہے دوزخ کے عین درمیان میں۔ آیت 56 says، وہ پکار اٹھے گا اللہ کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کر دیتے۔ Now he is also talking to him
یعنی یہ تو اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور اس کی بجائے میں نے توجہ اس بات پہ دی جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی تھی، اور میں نے اسی بات کو قبول کیا جس کو میرے دل نے حق جانا۔ ورنہ اگر میں نے کہیں تمہاری بات مان لی ہوتی تو بس I would have had it، تو آج میں بھی تمہارے ساتھ جہنم کے اس گڑھے میں پڑا ہوتا۔ آیت 57، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی لازماً پکڑے گئے لوگوں میں سے ہوتا۔ تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں، سوائے ہماری اس پہلی موت کے، اور اب ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ کانورسیشن اہل جنت کی ہو رہی ہے آپس میں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ بھئی کیا اس کے بعد اب کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، جنت میں when they will find a house، اس پر وہ لوگ پرائڈ کا اظہار نہیں کریں گے، اور یوں نہیں سمجھیں گے کہ بھئی واہ جی واہ، یہ ہماری محنت کا پھل ہے اور اب ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، بڑے دھڑلے سے رہیں گے اور nobody will bother، بلکہ اپنی اس کامیابی کو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ قرار دیں گے، اور بار بار اللہ کے حضور شکر کریں گے۔ آیت 60 says، یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں، یہ اللہ کی سجیشن ہمیں مل رہی ہے، اللہ ہمیں سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایسی ہی کامیابی کے لیے ہر کسی کو دنیا میں محنت اور ایفرٹ کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایفرٹ تو سبھی کرتے ہیں، مگر زیادہ تر ہے ہم دنیا کے مال کے پیچھے کرتے ہیں، ہمیں مثلا we want diamonds and we want plots and we want Mercedes and we want Audis and یہ، مگر دیکھیں انسان کا جو وقت ہے وہ اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے، اتنی وقتی کامیابی کے لیے ہم ضائع کر دیں، بلکہ we should make an effort جنت اور اس کی نعمتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں کہہ رہے ہیں۔ پہلے آیت 60 says یہی بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم۔ فوز العظیم ہم کہتے ہیں اس کے بہت اچھے مارکس آنے چاہیے، پھر جب اس کا سارے اے پلسز آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ اس کو بہت کامیابی مل گئی، وہ ایکسلنٹ، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی بہت بہت بڑی کامیابی ہے، مگر اللہ نے جس کو بڑی کامیابی کہا ہے وہ جنت کا اصول ہے۔ اینڈ دین اللہ says ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو، تو اللہ کی بات مان نہ لیں۔ آیت 62 says بھلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ اب جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اہل جہنم کی انیشیل ہاسپٹیلٹی زقوم یعنی تھوہر کے درخت سے کی جائے گی۔ اس انیشیل ہاسپٹیلٹی کی نوعیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد اہل جہنم کو کن حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے میری بہنوں، ہم چاہیں تو جنت جس کی نعمتیں فار ایور ہوں گی اس کے لیے محنت کریں، یا خوفناک عذاب جو جہنم میں ملے گا فار ایور اس کے لیے کام کریں۔ آیت 63، ہم نے اس درخت کو فتنہ بنا دیا ہے ظالموں کے لیے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ میں سے نکلے گا۔ دیکھیں یہی بات نا کافروں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت 60 میں بھی آ چکا ہے۔ اس میں ان کے لیے آزمائش کی وجہ دراصل ان کی یہ سوچ تھی کہ جہنم کی آگ کے اندر آخر درخت کیسے اگیں گے۔ ایسی سوچ دراصل ان لوگوں کو پریشان کرتی تھی، جیسے کہ اس دنیا میں تو انسان آگ میں جل کر مر جاتا ہے، مگر جہنم کی آگ جلائے گی بھی اور مرنے بھی نہیں دے گی۔ اس دنیا میں انسان کی سکن اگر ایک دفعہ آگ سے جل جاتی ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہو سکتی نا، مگر وہاں جہنمیوں کی جو سکن ہے وہ جل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چینج کر دوں گا ان کو، نیو سکن آ جائے گی۔ استغفر اللہ۔
آیت 65 اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کے سر، یعنی کہ دیکھنے میں وہ بہت ہی ان پلیزنٹ ہوں گے۔ آیت 66 پھر وہ اس میں سے کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ دیکھیں ویسے تو وہ درخت ایسے ہوگا کہ کوئی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن اہل جہنم کو بھوک اتنی شدید لگ رہی ہوگی کہ وہ مجبور ہو کر اس درخت کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ آیت 67 says پھر اس کے اوپر ان کے لیے گرم پانی کا آمیزہ ہوگا، یعنی کہ زقوم کے درخت کے جو اس کے پتے وغیرہ ہیں یا وٹ ایور جو چیز کھانے کو ملے گی، اس کے بعد جب ان کو پیاس لگے گی تو پیپ ملا بوائلنگ واٹر انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت 68 پھر ان کا لوٹ کر آنا ہے جہنم کی طرف، یعنی کہ زقوم کا کھانا اور بوائلنگ واٹر پینا تو ان لوگوں کی انیشل ہاسپٹیلٹی ہوگی۔ اس کے بعد انہیں ان کے پرماننٹ ہاؤس ریزیڈنس میں یعنی کہ جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اللہم اعذنا منہ۔ آیت نمبر 69 یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نقوش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان کے جو فادرز اینڈ گرینڈ فادرز تھے وہ گمراہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا اور بغیر سوچے سمجھے اب اپنے جو گمراہ فادرز تھے یا گرینڈ فادرز تھے ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ مگر وہ ہدایت نہیں لے رہے تھے۔ آیت 71 اور ان سے پہلے لوگوں کی بھی اکثریت گمراہ تھی اور ہم نے ان میں اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں اس ریفرنس سے نا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون کے جو اوفل انجام کی ڈیٹیل ہے قرآن میں کتنی جگہ بیان ہوئی ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو، مگر ہم لوگ سے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اب ان آیات کو اگر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر اپلائی کریں تو کہیں ہم بھی تو ان میں شامل نہیں ہیں کہ اللہ کی آیات کو ہم اگنور کر دیں۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، جس کام کو کرنے کو کہہ رہے ہیں، ہم وہ نہ کریں۔ یہ کوشچن ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ دیکھیں the reason why we are studying this تفسیر اتنی ڈیٹیل میں ترجمے سے، اس لیے تاکہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ میں کہاں غلط ہوں۔ Where am I going wrong? Am I going wrong؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی is going wrong۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو میں اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہی ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں آیت 74 میں، سوائے اللہ کے خالص بندوں کے، یعنی کہ یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، سوائے اللہ کے خاص بندوں کے، مخلصین جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اس سے بچ جائیں گے، جو زقوم کا درخت اور اس اوفل انجام سے وہ بچ جائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خالص مخلص بندوں میں کر لے، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ But we have to make an effort نا، we all have to make an effort۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آگے سمندر تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا عصا ڈالو اور وہ سمندر پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ could have just said سمندر پھٹ جائے، be and it is، سمندر پھٹ جائے اور وہ پھٹ جاتا۔ نہیں، he wants us to make an effort۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنا لاٹھی ڈالو تو وہ سمندر دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ We have to make an effort my dear sisters، we have to make an effort for everything، we have to make an effort اللہ تعالیٰ کے، تاکہ ہم
خاص بندوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی ہر زمانے میں ہر جگہ پر مدد کی اور انہیں اس برے انجام سے بچا لیا جس سے اللہ کے نافرمان لوگ دوچار ہوئے. آیت نمبر 75. اور ہمیں پکارا تھا نوح علیہ السلام نے، تو ہم کیا ہی اچھے دعا قبول کرنے والے ہیں. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر سورہ القمر میں ان الفاظ میں ہوا ہے، آیت نمبر 10 میں. یعنی اس نے رب سے فریاد کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھے دبا لیا ہے، اب تو ہی میری مدد فرما اور تو ہی ان سے میرا بدلہ لے. چنانچہ اللہ کی مدد آ گئی. یہ بڑی بیوٹیفل دعا ہے، میں لیسن کے ساتھ انشاءاللہ پوسٹ بھی کر دوں گی. آیت نمبر 76. اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے. یہ کرب عظیم کیا تھا؟ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے نا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور سوسائٹی کے حالات کو امیجن کریں کہ کس طرح اللہ کا ایک بندہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. اس کے لیے وہ دن دیکھتا ہے نہ رات، کلیکٹیو دعوت بھی دے رہے ہیں، انڈیویجول ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ہر موقع آزما رہے ہیں، ہر سورس اور ہر طریقہ ٹرائی کر رہے ہیں، جبکہ جواب میں اس کی قوم کے لوگ کانسٹنٹلی اس کو موک کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، اس کو ریڈیکیول کر رہے تھے. اس اپ ہل ٹاسک جو تھی 10 20 یا 50 سال تک نہیں تھی، پورے 950 سال 950 ایئرس تک کرتے رہے. اور اس کے جواب میں قوم کی مخالفت پر صبر کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح کے کرب کا سامنا دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں اس وقت کرنا پڑا تھا جب مشرکین بار بار کسی معجزے کا ڈیمانڈ کر رہے تھے، انسسٹ کر رہے تھے. they kept insisting کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں ایسے میریکلز دکھائیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوموں کو دکھائے تھے. جو ان کی قوم تھی نا آپ کو بہت پریشرائز کر رہی تھی، جبکہ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی میریکل ایز سچ نہیں دکھایا جائے گا. تو اس آیت میں اہل ایمان کو گویا اشارتاً بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو ابھی سختیاں جھیلتے ہوئے صرف 10 12 سال ہی گزرے ہیں. ذرا ہمارے بندے نوح علیہ السلام کے صبر کو بھی دیکھو، جو 950 ایئرس تک اس طرح کی پینفل سچویشن کا سامنا کرتے رہے. اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کو اس کرب عظیم سے بچا لیا گیا تھا نا، اسی طرح آفٹر آل آخر کار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہم اس کرب عظیم سے نجات دلائیں گے جس میں اہل مکہ نے ان کو مبتلا کر رکھا ہے. آیت نمبر 77. اور ہم نے اس کی اولاد کو ہی باقی رہنے والا بنایا. دیکھیے اس آیت سے نا پروو ہوتا ہے کہ سیلاب کے بعد دنیا میں انسان کی نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے ہی چلی تھی. آپ کی قوم کے بارے میں قرآن میں جو اشارے ملتے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ان لوگوں میں سے شاید کوئی بھی آپ پہ ایمان نہیں لایا تھا. ایسے لگتا ہے نا جیسے کشتی میں گنتی کے چند لوگ تھے جن میں آپ خود بھی انکلوڈڈ تھے، آپ کے 3 بیٹے اور ان کی فیملیز تھیں. یہاں ممکن ہے کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ساتھ ہو، اس کے علاوہ تو کچھ سرونٹس ہوں گے اور بس. آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا تو غرق ہونے والوں میں شامل ہو گئے تھے نا. تو اس کے بعد نسل انسانی آپ کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافت سے ہی چلی تھی. اسی لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور تقریباً 2000 سال کے عرصے میں کہتے ہیں کہ انسانی آبادی دنیا کے ڈفرینٹ علاقوں میں پھیل گئی تھی. ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک تو انسانی آبادی صرف اسی علاقے تک لمیٹڈ تھی نا، جو سب کے سب سیلاب کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، اور صرف وہی لوگ زندہ بچے تھے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے.
آیت 78 اور ہم نے اسی کے طریقے پر بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو چھوڑا، یعنی کہ بعد میں آپ کی نسل میں سے کچھ لوگ آپ کے راستے پہ چلتے رہے، آپ کے بیٹوں کی اولادیں کچھ عرصہ تک تو ڈیفینیٹلی دین حق پہ اور دین توحید پہ چلتی رہی ہوں گی، لیکن بالآخر شیطان نے انہیں بھی گمراہ کر دیا اور مختلف قسم کے شرک شروع کر دیے۔ آیت 79 سلام نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں، یقیناً ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ اچھا، محسن نا وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام اور ایمان کے ڈگریز طے کر کے احسان کی سٹیٹس تک پہنچ جائے۔ آیت 81 یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے غرق کر دیا باقی سب کو، اور اسی کی ایک جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دین حق اور نظریہ توحید پہ تھے جس پہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق نا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا۔ آیت 84 جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ، قلب سلیم، لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ قلب سلیم، یعنی a sound heart, a heart that is pure and unaffected by the diseases that afflict others۔ دیکھیں عربی زبان میں نا دل صرف سیٹ آف فیلنگس اینڈ افیکشنس ہی نہیں ہے، بلکہ اٹ از اے سیٹ آف انٹیلیجنس اینڈ ریزلٹنگ ایکشن، اٹ امپلائز دا ہول کیریکٹر۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو تمام اعتقادی اور اخلاقی خرابیوں سے پاک ہو، جس میں کفر اور شرک نہ ہو، نافرمانی اور سرکشی کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، ناپاک خواہشات سے پاک ہو، جس کے اندر بغض یا حسد نہ ہو، جس کی نیت بھی ٹھیک ہو۔ دیکھیں ایک انسان ایسے پیور ہارٹ کے ساتھ جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی ہی اصل طریقہ زندگی ہے۔ Now the question arises, how to have قلب سلیم؟ دیکھیں اس کے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دوں، you might want to write it down in your diary۔ First is you have to revive the faith in your heart، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا ہے۔ Second point is turn to Allah with sincerity۔ Third is set your goals to the highest degree۔ Set your goals to the highest degree to earn the pleasure of Allah, not the dunya۔ یعنی آپ کو اسٹرائیو کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، میری دعا سے اللہ راضی ہو جائے، میری نماز سے اللہ راضی ہو جائے، میری چیریٹی سے اللہ راضی ہو جائے، میری توبہ سے اللہ راضی ہو جائے۔ فورتھ پوائنٹ از follow the examples of Sahaba to purify your souls۔ Fifth point is use every moment, every heartbeat to increase your faith۔ دیکھیں ایمان بھی میلا باسی یا پرانا ہو جاتا ہے، اس کو تازہ کرتے رہنا ہے، پالش کرتے رہنا ہے۔ جب جب دنیا کھینچے اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ آپ یہاں دنیا میں کیوں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ کا گول ہی ہے ٹو پلیز اللہ alone۔ Sixth point is try to keep company with righteous people۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھو جو دین کی باتیں کریں اور موت کی یاد دلائیں، اور ان سے ملو جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ Seventh point, doing a lot of righteous deeds which will bring happiness in this world and the world hereafter۔ دیکھیں جب آپ نیکی کرتے ہیں نا تو اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، تو خوب نیکیاں کریں۔ پوائنٹ نمبر 8، پرے قیام اللیل، میک دعا جسٹ بفور فجر۔
دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے نماز میں، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ صحابہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ 9th point is persist in reading a portion of Quran daily. روزانہ قرآن کی چاہے 2 صورتیں 3 صورتیں پڑھیں، 2 آیات 3 آیات پڑھیں ضرور ضرور پڑھیں۔ فجر پڑھ کے آپ نے ضرور قرآن پڑھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 اینڈ لاسٹلی، قرآن کو سپریڈ کریں، اپنے بچوں بھائی بہنوں کو سکھائیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے۔ جی آیت 84، اور جب وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ، جبکہ اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ کس قدر کمزور ہیں طالب بھی اور مطلوب بھی۔ آیت 87، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کے بارے میں، یعنی کہ اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے۔ آیت 88، پس اس نے ایک نظر ستاروں پر ڈالی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا ستاروں پر نظر ڈال کے یہ امپریشن دیا کہ وہ ستارے کی مدد سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت 89، پھر کہا کہ میں تو بیمار ہوں، یعنی کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے کوئی بیماری آنے والی ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی بھی عام تھی اور ستارہ پرستی بھی۔ ان کے ہاں اینول ایک سیلیبریشن ہوا کرتی تھی۔ اس موقع پر شہر کے جو سارے لوگ تھے نا، وہ باہر کھلے میدان میں جا کے کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو جب ڈے آف سیلیبریشن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری تو طبیعت خراب ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس طرح آپ پیچھے رہ گئے۔ آیت نمبر 90، تو وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں جا گھسا اور کہنے لگا کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے بھی نہیں ہو۔ پھر وہ پل پڑا ان پر ضرب لگاتا ہوا داہنے ہاتھ سے، یعنی کہ پھر آپ نے پوری قوت سے ان پر وار کرنا شروع اٹیک کیا۔ آیت 94 سیز، تو وہ اس کے طرف آئے دوڑتے ہوئے۔ اب یہاں پر نا باقی ڈیٹیل چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر چورا کر دیا تھا سوائے ایک بڑے بت کے۔ تو صورتحال اس وقت انتہائی نازک تھی، اور اس غیر معمولی واقعے کے بعد اب آپ امیجن کریں نا، وہ جس کو پوچھتے ہیں، جس کو ان کے لیے وہ سارا وقت بیٹھے رہتے ہیں، ان سب کو انہوں نے پاؤڈر بنا دیا۔ تو پوری شہر میں تو گویا قیامت برپا ہوگی۔ لیکن جب قوم کے بہت سے لوگ غصے میں آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے نہ صرف بلا خوف ان کا سامنا کیا بلکہ ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 95، اس نے کہا کیا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، جبکہ اللہ نے پیدا کیے تمہیں بھی اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کو بھی۔ دیکھیں اس آیت میں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ان لوگوں کو خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ تم ان بتوں کو اپنے ہاتھوں سے اسکلپچر کرتے ہو، لیکن تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت 97، انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو شعلے مارتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ تو اس طرح انہوں نے اس کے ساتھ ایک داؤ آزمایا، لیکن ہم نے ان کو ہی نیچا کر دکھایا۔ دیکھیں ایکچولی نا وہ لوگ آپ کو آگ میں جلانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ they only wanted to scare him۔ ان کا خیال تھا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے آگ کا اتنا بڑا الاؤ دہکا دیا گیا ہے، تو جب انہیں آگ پہ لایا جائے گا تو
آپ ڈر جائیں گے. لیکن یہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نہ ڈرے, کچھ بھی ان کا نہ ہوا. He wasn't scared at all. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا اور ان لوگوں کو نیچا دکھا دیا. آیت 99 says, اور اب اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں, وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک لا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے نبی یا رسول کے قتل پر آمادہ ہو جائے نا, تو پھر وہ نبی یا رسول فردر اس قوم کے درمیان میں نہیں رہتا. آپ کی قوم نے تو آپ کے قتل کی صرف پلاننگ ہی نہیں کی, بلکہ ان کو آگ میں ڈال دیا اپنی طرف سے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میریکولسلی بچا لیا. اللہ تعالیٰ کے اس لا کے تحت نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کا ارادہ فرمایا. اس وقت تک آپ کو شاید ہجرت کی منزل معلوم نہیں تھی, اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا رب خود میری رہنمائی فرمائے گا کہ مجھے کدھر جانا ہے. تو آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت کی, جس کے لیے آپ کو بہت لمبا سفر کرنا پڑا تھا, اور فلسطین کے علاقے میں پھر آپ داخل ہو گئے. آیت نمبر 100 says, آپ نے دعا کی, پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما. تو ہم نے اسے بشارت دی ایک حلیم لڑکے کی. دیکھیں اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام مراد ہیں. حلیم اللہ تعالیٰ کا آپ کو پتہ ہے نا صفاتی نام ہے, اور اس حوالے سے قرآن میں یہ لفظ بار بار آیا ہے. ویسے تو اللہ کی صفات کا کچھ نہ کچھ ریفلیکشن انسانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے, لیکن حلم اللہ کی وہ شان ہے جو انسانوں میں زیادہ عام نہیں ہے. جو ورڈ ہے نا حلیم, غیر اللہ کے لیے قرآن میں صرف 3 مرتبہ آیا ہے. 2 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور 1 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے. اس آیت میں یہاں ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلام حلیم, جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو سورہ الحجر کی آیت 53 میں غلام علیم کے ٹائٹل سے نوازا گیا ہے. یعنی کہ ایک بھائی علم میں زیادہ تھے اور ان ہی سے آگے بنی اسرائیل کی نبوت کا سلسلہ چلا, اور دوسرے بھائی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حلم میں زیادہ تھے, اور ان کی اولاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. آیت نمبر 102, پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو, اس نے کہا اے میرے بیٹے, میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یعنی کہ میں بار بار خواب میں یہ سین دیکھ رہا ہوں, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنٹینیوسلی 3 راتیں یہ خواب دیکھا. تو آیت کنٹینیوز, تو دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کہا ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلم کی عکاسی کرتی ہے, اور آپ کی اسی طبیعت کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلیم کا ٹائٹل ملا ہے. آپ جانتے تھے کہ میرے والد نبی ہیں, اور ان کا خواب کسی شیطانی وسوسے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وحی کا حصہ ہے. اس لیے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے اور خواب کا کیا ہے, یا یہ کہ آپ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح بھی سوچ سمجھ لیں, بلکہ آپ نے کیا کہا, حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے والد محترم کو اس پر عمل کرنے کا مشورہ دیا, اور آپ کو یقین دلایا کہ آیت کنٹینیوز, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آیت 103, پھر جب دونوں نے فرما برداری کی اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ماتھے کے بل لٹا دیا, یعنی کہ تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو, اور اسی حالت میں چھری چلانے کی کوشش کی. آیت 104, اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا,
یقیناً ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں محسنین کو. یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اب آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو امتحان تم سے لیا تھا وہ بہت سخت تھا. یہ شاباش کی انتہا ہے. آپ دیکھیں، میں تو امیجن کرتی ہوں نا، جسٹ ایک عجیب سے سچویشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. اب وہ کوئی آئس کریم کھلانے نہیں لے جا رہے ہیں، اس کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو. آیت 107، اور ہم نے ایک ذبح عظیم اس کا فدیہ دیا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈھا لایا گیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا. ہم جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر سال جانور کی قربانی پیش کر کے اسی قربانی کی یاد منائی جاتی ہے. آیت 108، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد آنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو. آیت کا مفہوم بھی یہی ہو سکتا ہے کہ قربانی کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں میں زندہ اور قائم رکھا. اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. آیت 109، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں محسنین کو. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، ایک نبی صالحین میں سے. دیکھیں، ایسے لگتا ہے نا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو ٹیسٹ لیا تھا نا، اس میں کامیابی کے انعام کے طور پر آپ کو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری دی. آیت 113، اور ہم نے برکت نازل کی اس پر بھی اور اسحاق پر بھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی تھے اور اپنی جانوں پر سری ظلم کرنے والے بھی تھے. یہاں ان دونوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق مراد ہیں. آیت 114، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک کرب عظیم سے، اور ہم نے ان کی مدد کی، پھر وہی غالب ہوئے. دیکھیں، اللہ کی مدد سے نا انہیں نجات ملی اور ان کا دشمن ان کے سامنے غرق ہو گیا. آیت 117، اور ہم نے ان دونوں کو ایک روشن کتاب دی، یعنی کہ کون سی کتاب؟ تورات دی تھی نا، جن کی تعلیمات بالکل کلیئر تھی. آیت 118، اور ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، اور ان دونوں کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو. سلام ہو موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، یقیناً ہم ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں محسنین کو. یقیناً وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور یقیناً الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا. دیکھیں، حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. آپ بنی اسرائیل کے مشہور شہر بالبک میں بھیجے گئے تھے، اور اس شہر میں نا بل کی شکل کا ایک بہت بڑا بت بنایا گیا تھا، جس کا نام آگے آیت 125 میں بال بتایا گیا. اسی بت کے نام پر اس شہر کا نام بھی یہی دیا گیا تھا، بال کا بک، یعنی کہ بال کا شہر. جو پرانی ہیبرو زبان ہے نا، عبرانی زبان میں شہر کو بک یا بکہ کہا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، مکہ کا پرانا نام بھی بکہ تھا، جس کا ریفرنس سورہ آل عمران کی آیت 96 میں آیا ہے. اچھا، اس قوم کے لوگوں نے نا اس شہر کو اپنے معبود کے نام پہ رکھ دیا تھا. آیت نمبر 124، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ یہ وہ بت کا نام تھا نا، بال.
آیت 126، یعنی اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ سب قیامت کے دن حاضر کر لیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں خالص کر لیا گیا، اور اسی کے طریقے پر ہم نے باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو۔ یعنی کہ یہ تمام انبیاء ایک ہی ملت کے افراد تھے، اور اسی ملت اور اسی طریقے کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ ان دا شیپ آف ہدایت چلی آ رہی ہے۔ آیت 130، سلام ہو الیاس پر۔ میں نے یہ آیت کمپلیٹ نہیں کی، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، جو کہ سورہ الانبیاء میں آیا تھا۔ آیت 130، سلام ہو الیاس پر، یقیناً ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں محسنین کو، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھا جب ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو۔ دیکھیں اکارڈنگ ٹو تورات آپ صرف اپنی 2 بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے، یعنی ان کے علاوہ اس قوم میں کوئی اور اہل ایمان نہیں تھا، لیکن یہاں پر نا سب گھر والوں کو، کہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا گھرانہ خاصا بڑا ہوگا، جس میں سے آپ کی صرف ایک بیوی پیچھے رہ گئی تھی۔ ویل اللہ نوز بیسٹ۔ آیت 135، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹخ دیا باقیوں کو، اور تم لوگ گزرتے ہو ان کے یعنی کہ روئنس پر سے صبح کے وقت بھی اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیں قوم لوط کی تباہ ہونے والی بستیوں میں سے نا سدوم اور آمورا کے جو شہر ہیں وہ فیمس تھے۔ ان دا اب ریسنٹ پاسٹ برٹن کے آرکیولوجسٹ نے ریسرچ کی تھی، اس کے نتیجے میں ان شہروں کے روئنز کے آثار ڈیڈ سی کے پانی کے نیچے ڈسکور ہوئے، ایز پر دا ڈیٹیلز گیون ان دا قرآن۔ آیت 139، یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو پہلے ہی سے بھری ہوئی تھی۔ اب ڈیٹیلز اور ان سورہ یونس اور سورہ انبیاء۔ ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو جھٹلا دیا، اور ان کے مسلسل انکار اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ اب اس سلسلے میں نا اللہ تعالیٰ کا وہی لا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، کہ کسی قوم پر عذاب سے پہلے رسول کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا، اور رسول کی ہجرت کر جانے کے بعد قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئر اجازت ملنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل آئے، اور کسی دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہو گئے۔ آیت 141، تو انہوں نے قرا ڈالا تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں سے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں نا آیت 140 میں ہم نے بھی پڑھا ہے نا کہ وہ کشتی پہلے ہی سے زیادہ بھری ہوئی تھی، بیچ دریا میں جا کے ان دا مڈل آف دا دریا تو وہ کشتی ڈولنے لگی اور اس کے ڈوب جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو بوجھ کم کرنے کے لیے ان کو دے ہیڈ ٹو تھرو ون مسافر ان دا ریور، دریا میں اس کو پھینکنا تھا۔ تو اس کے لیے اب انہوں نے ڈرا کیا، قرآن اندازی کی۔ اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ کشتی والوں نے یہ گمان کیا کہ کسی کا کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے جس کی وجہ سے یہ ڈوبنے لگی ہے، تو انہوں نے اس اسکیپڈ غلام کا پتہ لگانے کے لیے قرآن اندازی کی، یعنی کہ ڈرا کیا۔ بہرحال جو قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور پھر انہوں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ آیت 142، تو اس کو نگل لیا مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب دیکھیں لگتا ہے نا کہ یہ کوئی بہت بڑی ویل مچھلی ہوگی۔ آج تو ہم مچھلیوں کی بہت سی ایسی اقسام کو بخوبی جانتے ہیں جو بڑی آسانی سے
گلپ کر جاتی ہے، انسان کو سوالو کر جاتی ہے، ایک ہی لقمے میں انسان کو نگل جاتی ہے، اور مگر ان الفاظ میں نا ناراضگی اور خفگی کا سٹائل پایا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے نا کہ کسی بہت بڑی شخصیت کی چھوٹی سی غلطی پر بھی بہت سخت گرفت ہوتی ہے۔ آیت 143، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، دیکھیں سورہ الانبیاء کی آیت 87 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مشیت سے، اللہ کی ول سے مچھلی کے پیٹ میں نہ صرف زندہ رہے بلکہ ان الفاظ سے تسبیح بھی کرتے رہے۔ کیا تھے وہ الفاظ؟ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ بھی بہت ہی اچھی دعا ہے، انشاءاللہ میں یہ بھی پوسٹ کر دوں گی۔ آیت 144، تو اس کے پیٹ ہی میں رہتا اس دن تک کہ جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ کی تسبیح نہ کرتے، یہ دعا نہ پڑھتے، تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، یعنی اس کا پیٹ ہی آپ کے لیے قبر بن جاتا، اور قیامت کے دن وہیں سے آپ اٹھائے جاتے۔ آیت 145، تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں، اور وہ خستہ حالت میں تھا۔ دیکھیں اس تسبیح اور استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت سے نجات دی، اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ لیکن مچھلی کے سٹمک میں رہنے سے وہ جو ڈائجسٹو جوسز ہیں اس کے باعث، تو I'm sure you know he was very ill۔ آیت 146 says، تو ہم نے اس کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگا دیا۔ اچھا، عربی میں یقطین ایسے پلانٹ کو کہا جاتا ہے جو بیل کی شکل میں پھیلتا ہے، کریپر سمجھ لیں، جیسے پمکن ہوتا ہے، کدو، تربوز، ککڑی وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بیل کی صورت میں نا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اینٹی سیپٹک انوائرمنٹ کا سایہ، غذائیت اور مٹھاس سے بھرپور پھل کی صورت میں تینوں بیسک ضرورتیں پوری کر دیں۔ آیت 147، پھر ہم نے اس کو بھیج دیا 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف، یعنی آفٹر ہی ریگینڈ ہز ہیلتھ، یعنی صحت یاب ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ رسالت کی ذمہ داریاں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ آپ کی قوم کی توبہ قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو بھی ٹال دیا تھا۔ آیت 148، تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں متاع دنیا عطا کر دی ایک خاص وقت تک، یعنی کہ ان کی توبہ اور ایمان کے بعد انہیں ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس دے دی گئی۔ آیت 149، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یعنی یہ لوگ خود تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے سلیکشن کا ٹائم آتا ہے تو جیسے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آیت 150 says، کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو فیمیل بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ ہیں؟ یعنی کہ کیا یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہے ہیں؟ آگے آیت says، خبردار یقیناً یہ لوگ جھوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہوئی، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کر لیں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی واضح سند موجود ہے؟ تو لاؤ تم اپنی کتاب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور انہوں نے تو اللہ کے اور جنوں کے درمیان بھی نسبی رشتہ قائم کر دیا ہے، حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ پاک اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو خالص کر لیے گئے ہیں، یعنی کہ اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، وہ قیامت کے دن کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے۔ آیت 161، بس تم اور جن کو تم پوجتے ہو تم اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے جو خود جہنم میں گرنے والا ہو۔
اب یہاں سے نا آگے چند آیات میں فرشتوں کی کانورسیشن کا ذکر آ رہا ہے. دیکھیں شروع کی جو ہم نے آیات پڑھی تھی نا، ان میں فرشتوں کا ذکر اس طرح ہوا تھا نا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صفے باندھے حاضر رہتے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو ڈانٹنے والے ہیں، پھر قسم ہے ان کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ذکر کی. ہم نے پڑھا تھا نا فرسٹ 3 آیات. اب انہی فرشتوں کی آپس کی کانورسیشن ہو رہی ہے. آیت 164، اور ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کے لیے ایک مقام مقرر ہے. اچھا اس کو سمجھنے کے لیے نا اسے امیجن کریں جیسے کنگز پیلس ہو، اور وہاں پہ کوٹیرز کا ایک خاص ٹائٹل ہوتا ہے. ہر کوٹیر کا ایک ڈیفرنٹ ٹائٹل ہوتا ہے، ایک ڈیفرنٹ مرتبہ ہوتا ہے، ایک ڈیفرنٹ مقام ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کے حضور فرشتوں کے بھی الگ الگ مراتب ہیں، جیسے ملائکہ مقربین، ملائکہ اعلیٰ، ملائکہ دنیا، ملائکہ اسفل وغیرہ. یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں آیت 165 میں، اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو سب کے سب اپنے رب کی تسبیح کرنے والے ہیں. اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلوں کی کوئی نصیحت ہوتی، یعنی کہ جس طرح پہلی قوموں کے پاس ذکر آیا تھا، اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا، ہم پر بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی، تو آیت 169 سیز تو ضرور ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے. مگر اب وہ ذکر آ گیا ہے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو عنقریب یہ جان جائیں گے. یعنی کہ قرآن کے انکار اور کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے نا، استغفر اللہ، وہ عنقریب اسے خود دیکھ لیں گے. آیت 171، اور ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. دیکھیں یہاں نا اللہ کے لشکر سے حزب اللہ یعنی کہ رسول اور اس کے ساتھی مراد ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو حواری تھے اپنے دور کے حزب اللہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے دور کے حزب اللہ ہیں. آیت 174، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ذرا رخ پھیر لیجئے ایک مدت تک کے لیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انیمٹی کا، ان کی مخالفت کی بالکل پرواہ نہ کریں. آیت 175 سیز، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے پس عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے. یعنی کہ آپ ذرا انتظار کریں، یہ لوگ اپنی شکست اور آپ کی فتح خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. آیت 176، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب وہ نازل ہوگا ان کے میدان میں تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. اور آپ رخ پھیر لیجئے ان کی طرف سے ایک وقت تک کے لیے. یہاں پہ نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ان سے اعراض کرنے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نہ تو ان کے کفر اور انکار سے سیڈ ہوں، اور نہ ہی ان کے انجام کے بارے میں فکر مند ہو. آیت 179 سیز، اور آپ دیکھتے رہیے عنقریب وہ بھی دیکھ لیں گے. پاک ہے آپ کا رب، عزت اور اقتدار کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. اور سلام ہو تمام رسولوں پر، اور کل ہم اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.